بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیٹ طیارہ اپنی پوری رفتار سے کاسٹریا کے دارالحکومت کی طرف سے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ طیارے میں 150 کے قریب مسافر تھے۔ وہ سب رسائل پڑھنے یا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ طیارے کے مسافروں میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبرز بھی شامل تھے، لیکن وہ سب ایکریمین میک اپ میں تھے۔ صرف جولیا اپنی اصل شکل میں تھی۔ جولیا طیارے کے درمیانی حصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ تنویر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایکوی سیٹ پر کیپٹن شکیل اور صفدر موجود تھے۔ کاسٹریا پہنچ کر ہم نے کیا کرنا ہے جولیا؟ تنویر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران کو تلاش کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ جولیا نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران کو اغوا کر کے کاسٹریا پہنچایا گیا ہے، تنویر نے کہا۔ چیف نے بتایا ہے کہ کاسٹریا میں سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹ نے جو انکوائری کی ہے، اس کے مطابق عمران کو اغوا کرنے والی تنظیم کا نام VIP ہے، اور اس تنظیم کے کاسٹریا سیکشن کے افراد اس اغوا میں ملوث رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد انہیں عمران کا کلیو نہیں مل رہا، اس لیے ہمیں چیف نے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے بعد عمران کا کلیو نکالیں، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں اپنے کام کا آغاز کہاں سے کرنا ہوگا؟ تنویر نے پوچھا۔ کاسٹریا دارالحکومت میں ایک کلب ہے جسے باکرون کلب کہا جاتا ہے۔ یہ VIP کے کاسٹریا سیکشن کا ہیڈ کوارٹر ہے، جولیا نے جواب دیا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کو اغوا کرنے کا آخر مقصد کیا ہوگا؟ تنویر نے کہا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہمیں بہرحال عمران کو ان کے قبضے سے چھڑانا ہے، جولیا نے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ جب تک ہم اس جگہ تک پہنچیں گے جہاں عمران کو لے جایا گیا ہے، عمران واپس پاکیشیا پہنچ چکا ہوگا۔ عمران جیسے آدمی کو کوئی اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا، جب تک وہ بے ہوش رہے گا ان کے قبضے میں رہے گا۔ جیسے ہی اسے ہوش آئے گا پھر اس پر قابو پانا مشکل ہوگا، تنویر نے کہا۔ چیف کا بھی یہی خیال تھا، لیکن اب اسے اغوا ہوئے 4 روز گزر چکے ہیں، اور ظاہر ہے اتنے طویل عرصے تک تو کسی کو بے ہوش نہیں رکھا جا سکتا، اور ابھی تک عمران نے کسی طرح کا بھی رابطہ نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص چکر میں پھنس گیا ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 6-7 گھنٹوں کی پرواز کے بعد وہ کاسٹریا کے دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ چیکنگ کے ضروری مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے تو ایک طرف کھڑا ہوا ایک نوجوان تیزی سے چلتا ہوا جولیا کی طرف بڑھا۔ آپ کا نام جولیانا فیٹر واٹر ہے؟ نوجوان نے قریب آ کر آہستہ سے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ باقی ساتھی بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کوڈ ایکسٹو، مجھے چیف نے آپ کا حلیہ بتا کر یہاں پہنچنے کا حکم دیا ہے تاکہ آپ کے لیے یہاں ضروری انتظامات کر سکوں۔ میرا نام ونسٹن ہے، نوجوان نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ ونسٹن پاکیشیا سیکرٹ سروس کا فارن ایجنٹ ہے، اور پھر وہ ونسٹن کے ساتھ ایک ویگن میں بیٹھ کر ایک کالونی کی خوبصورت کوٹھی میں پہنچ گئے۔ یہاں تمام ضروری اشیاء موجود ہیں، 2 کاریں، اسلحہ، میک اپ کا سامان، مختلف لباس، کاسٹریا اور نوا کا تفصیلی نقشہ، کھانے پینے کا سامان، سب کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کو چاہیے وہ بھی مل سکتا ہے، رہائشی گاہ پر پہنچتے ہی ونسٹن نے کہا۔ آپ بیٹھیں مسٹر ونسٹن، اور مجھے بتائیں کہ یہ باکرون کلب کہاں ہے اور کس قسم کا کلب ہے، جولیا نے کہا تو ونسٹن کرسی پر بیٹھ گیا۔ باکرون کلب اعلیٰ طبقے کے افراد کا کلب ہے۔ اس کے مالک کا نام سر لارنس ہے، جدی کشتی رئیس ہے، اور پورے کاسٹریا میں باکرون کلبوں کا جال سا پھیلا ہوا ہے۔ باکرون کلب کو انتہائی مہذب تفریح کہا جاتا ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی غیر اخلاقی حرکات نہیں ہوتی، ونسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف کو اس بارے میں اطلاع کس نے پہنچائی ہے؟ کیا آپ نے یا کسی اور نے؟ جولیا نے کہا۔ میں نے، ونسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے یہ سب اطلاعات حاصل ہوئی؟ خاص طور پر اس باکرون کلب کو آپ نے کس بنا پر مارک کیا ہے؟ مجھے تفصیل بتائیں، جولیا نے کہا۔ میں عمران صاحب کو جانتا ہوں، اور عمران صاحب بھی مجھے جانتے ہیں۔
मैं बाकरोन क्लब में ही बैठा हुआ था कि अचानक मैं कानों में साथ वाली मेज पर बैठे हुए दो अफराद की आवाज़ पड़ी। किसी ने अली इमरान का और पाकेशिया का नाम लिया था। मैं ये सुनकर चौंक पड़ा। मैंने खसूसी तौर पर उनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने दूसरों की गुफ्तगू शुरू कर दी। लेकिन मैं चौंकना हो गया था। उनमें से एक को मैं अक्सर बाकरोन क्लब में देखता रहता था। पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर था। मैं ये समझा कि शायद इमरान साहब किसी केस के सिलसिले में ज़ख्मी होकर सेंट्रल अस्पताल में दाखिल हुए हैं और उसी लिए ये डॉक्टर रॉस्टन उनका नाम ले रहा था। जब वो लोग उठकर चले गए तो मैं उनके पीछे गया। डॉक्टर रॉस्टन क्लब से निकलकर सीधा अपनी रहायशगाह पर गया तो मैं उसकी रहायशगाह पर पहुंच गया। वो वहाँ अकेला रहता था। मेरे पूछने पर सिरे से हर बात से मुकर गया तो मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैं समझा हूँ मामलात उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा हैं। इसलिए मैंने डॉक्टर रॉस्टन को बेहोश करके वहाँ से निकाला और उसे अपने एक खास अड्डे पर ले गया। वहाँ मैंने उसे सख्ती से पूछ-पूछ की और चंद मखसूस हरबे इस्तेमाल करने के बाद उसने ज़बान खोल दी। उसने बताया कि वो वीआईपी के लिए काम करता है। वीआईपी तंजीम के कास्ट्रिया सेक्शन का हेडक्वार्टर बाकरोन क्लब में है। बाकरोन क्लब का एक छोटा सा हॉल इस तंजीम ने खुफिया तौर पर अपने लिए मुस्तकिल तौर पर बुक कराया हुआ है। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है ये वहाँ मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन उसका सेटअप ऐसा है कि सब एक दूसरे के सामने मेकअप में आते हैं। चीफ भी मेकअप में होता है, इसलिए कोई भी दूसरों को ज़ाती हवाले से नहीं जानता। उन्हें उनके नंबरों से पुकारा जाता है। उसने बताया कि उसे इमरजेंसी तौर पर बाकरोन क्लब में कॉल किया गया और फिर उसे बताया गया कि उसने एक कैरेबियन नेवी के हेलीकॉप्टर में सवार होकर कारमन दारुल हुकूमत पहुँचना है। उसके साथ 2 मुआवन और एक पायलट होगा। वहाँ से उन्होंने एक बेहोश आदमी को उस हेलीकॉप्टर पर सवार करके कास्टिया की बंदरगाह ब्रिस्बेन पर एक मखसूस अड्डे पर पहुँचाना है। उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई थी कि कारमन से ब्रिस्बेन पहुँचने तक उस आदमी को होश नहीं आना चाहिए। चुनांचे वो वक्त मुकर्ररा पर हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पहुँचा। रास्ते में उसे मालूम हुआ कि ये बेहोश आदमी कोई बहुत बड़ा साइंसदान है और पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। उसे पाकेशिया से अगवा करके कारमन ले जाया जा रहा है। उसका नाम अली इमरान है। चुनांचे हेलीकॉप्टर पर ये वहाँ पहुँचे। उस अली इमरान को वसूल किया और फिर कैरेबियन नेवी के हेलीकॉप्टर पर उसे ब्रिस्बेन पहुँचाकर वो वापस आ गया। उसने बताया कि बाकरोन क्लब में उसका दूसरा साथी जिससे वो बातें कर रहा था वो भी उसके साथ ही गया था, इसलिए वो इस बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। पूछ-पूछ पर वो ब्रिस्बेन में उस जगह के बारे में कुछ न बता सका जहाँ हेलीकॉप्टर पर इमरान साहब को ले जाया गया था। मेरा ख्याल था कि वो जानबूझकर छुपा रहा है, इसलिए मैंने सख्ती की और वो इस सख्ती के नतीजे में हलाक हो गया। बहरहाल मैंने चीफ को ये इत्तला कर दी और ख़ुद जाकर ब्रिस्बेन में चेकिंग की, लेकिन वहाँ से कुछ मालूम ना हो सका। जिस पर चीफ ने बताया कि वो आप साहिबान को यहाँ भिजवा रहे हैं और मैं आपको रिसीव करूँ और यहाँ आपके लिए रहायशगाह और ज़रूरी इंतजाम करूँ। रास्टर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इसका मतलब है कि हमें ब्रिस्बेन से अपने काम का आगाज़ करना होगा, जोलिया ने कहा। जी हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ब्रिस्बेन में एक होटल है जिसका नाम किंग होटल है। मुझे इतना मालूम हो सका है कि किंग होटल के मालिक एंथोनी का ताल्लुक भी वीआईपी से है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं सका, वरना मैं उसे खुद ही पूछ-पूछ कर देता। वो मुल्क से बाहर गया हुआ है और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई, रास्टन ने कहा। ओके मिस्टर रास्टन, अब आप जा सकते हैं। ज़रूरत हुई तो आपको कॉल कर दिया जाएगा, जोलिया ने कहा तो रास्टन सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। आइए मैं आपको छोड़ आऊँ, सफदर ने उठते हुए कहा और फिर वो रास्टन को लेकर बाहर चला गया। अब क्या प्रोग्राम है, तनवीर ने कहा। इमरान को ज़ाहिर है ब्रिस्बेन में तो न रखा गया होगा, इसलिए हमें ये खोज लगाना है कि इमरान को ब्रिस्बेन से आगे कहाँ ले जाया गया है, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। ब्रिस्बेन ले जाने का मतलब है कि इमरान साहब को किसी जजीरे पर रखा गया है, कैप्टन शकील ने कहा तो सब चौंक पड़े। क्या ये अंदाजा तुमने बंदरगाह की वजह से लगाया है, जोलिया ने चौंक कर पूछा। बंदरगाह के साथ साथ कैरेबियन नेवी के हेलीकॉप्टर का हवाला भी उस तरफ इशारा कर रहा है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और सब ने इस बात में सर हिला दिए। उसी लम्हे सफदर भी वापस आ गया।
फिर अब हमें काम कहाँ से शुरू करना चाहिए, जोलिया ने कहा। उसी किंग होटल चलते हैं, वहाँ से ही उसका क्ल्यू मिलेगा। यहाँ बैठे रहने से तो कोई काम नहीं हो सकेगा, तनवीर ने कहा। लेकिन ये एंथोनी तो वहाँ मौजूद ही नहीं है, जोलिया ने कहा। ना हो, उसका मैनेजर, हेड वेटर, कोई ना कोई तो जानता ही होगा, तनवीर ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि हमें कास्ट्रिया में क्रेमियन नेवी के हेडक्वार्टर से मालूम करना चाहिए कि उनका कोई हेलीकॉप्टर कारमन गया था। अगर उस हेलीकॉप्टर का पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर क्ल्यू मिल सकेगा, कैप्टन शकील ने कहा। तनवीर भी दुरुस्त कह रहा है और कैप्टन शकील भी। हमें सिर्फ एक काम पर तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए तनवीर और मैं किंग होटल जाएंगे। जब कैप्टन शकील और सफदर क्रेमियन नेवी हेडक्वार्टर से मालूमात हासिल करेंगे। चलें उठें, जोलिया ने कहा और वो सब सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद तनवीर और जोलिया एक कार में सवार तेजी से ब्रिस्बेन बंदरगाह की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर तनवीर था, जबकि साइड वाली सीट पर जोलिया बैठी हुई थी। क्योंकि वो पहले कई बार कास्ट्रिया आ चुके थे, इसलिए ये इलाका उनके लिए नया न था। उसके बावजूद जोलिया ने नक्शा खोलकर अपने सामने रखा हुआ था और वो उस पर दिए गए मुख्तलिफ जजीरों के महल्ले वकूफ पर गौर कर रही थी। इस तरह नक्शे से वो जजीरा मालूम नहीं हो सकेगा। हमें पहले उस VIP के किसी खास आदमी को ट्रेस करना पड़ेगा, फिर उससे मालूम हो सकेगा कि उन लोगों ने की तहवील में कौन कौन से जजीरे हैं, तनवीर ने कहा। और जोलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए नक्शे को बंद करके कार के डैशबोर्ड में रख दिया। तकरीबन 2 घंटों के मुसलसल सफर के बाद वो ब्रिस्बेन के इलाके में दाखिल हुए। किंग होटल यहाँ का मशहूर होटल था, इसलिए उन्हें ज्यादा पूछ-गुछ न करनी पड़ी और थोड़ी देर बाद वो एक 2 मंजिला होटल के कंपाउंड गेट में दाखिल हो रहे थे। पार्किंग में कार रोककर वो नीचे उतरे और तेज तेज कदम उठाते होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। होटल का हाल काफी बड़ा भी था और उसे इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। आधे से ज्यादा हाल भरा हुआ था। मेरा ख्याल है कि हमें किसी वेटर से इब्तदाई मालूमात हासिल करनी चाहिए, जोलिया ने कहा और एक तरफ खाली मेज की तरफ पड़ गई। क्या ज़रूरत है लंबे चक्रों में पड़ने की, जाकर उसके मैनेजर की गर्दन दबाते हैं, सब कुछ मालूम हो जाएगा, तनवीर ने कहा। इमरान जैसे आदमी को जिस अंदाज में अगवा किया गया है, उससे ज़ाहिर होता है कि ये इंतहाई मुनज़्ज़म और बावसाइल तंजीम है, इसलिए उसके खिलाफ हमें सोच समझ कर कार्रवाई करना पड़ेगी। जोलिया ने मेज़ के करीब पहुंचकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लेकिन इस तरह तो बहुत वक्त लग जाएगा, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उनके बैठते ही वेटर उनके करीब आ गया। हॉट कॉफ़ी, जोलिया ने कहा तो वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसने हॉट कॉफ़ी के बर्तन मेज पर लगाने शुरू कर दिए। होटल के मालिक एंथोनी साहब वापस आ गए हैं क्या, जोलिया ने अचानक पूछा तो वेटर बेख्तियार चौंक पड़ा। कहाँ से मैडम, वेटर ने हैरान होकर पूछा। हमें बताया गया था कि वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, जोलिया ने कहा और जैकेट की जेब से एक बड़ा सा नोट निकालकर उसने खामोशी से वेटर की तरफ बढ़ा दिया। वेटर ने झपट कर नोट लिया, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। जब वो अंडरग्राउंड हो तो यही कहा जाता है कि वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं मैडम, वेटर ने आहिस्ता से कहा। अगर तुम हमें उनसे मिलवा दो तो ऐसे 2 नोट और मिल सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना डाज देने की कोशिश न करना, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नजर ना आएगी, जोलिया ने कहा। नोट निकालें, मैं अभी आकर बताता हूँ, वेटर ने कहा तो जोलिया के इशारे पर तनवीर ने जेब से 2 बड़े नोट निकालकर वेटर की मुट्ठी में दे दिए। कोठी से निकलने से पहले उन्होंने वहां मौजूद मकामी करेंसी काफी तादाद में अपनी जेबों में रख ली थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ जो काम दौलत दिखा सकती है वो कोई और चीज नहीं दिखा सकती। वेटर ने नोट जेब में डाले और खामोशी से वापस चला गया और उन दोनों ने काफी पीना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वेटर वापस आया और उसने बर्तन समेटने शुरू कर दिए। उसके साथ ही उसने एक कार्ड उनकी तरफ बढ़ा दिया।
इस पर पता लिखा हुआ है, एंथोनी वही है, लेकिन वो इंतहाई खतरनाक आदमी है, इसलिए आप लोग मोहतात रहें। वेटर ने आहिस्ता से कहा और बर्तन उठाकर वापस चला गया। जोलिया ने एक नज़र कार्ड पर डाली। उस पर राजर कॉलोनी की कोठी नंबर 12 का पता बॉल पेन से दर्ज था। चंद लम्हों बाद वेटर बिल लिए वापस आ गया। ये उसका खास अड्डा है मैडम, वो डॉक्टर जैकब के नाम से वहाँ रहता है। वेटर ने वो प्लेट उनके सामने रखते हुए कहा जिसमें बिल था। तनवीर ने एक नोट निकालकर प्लेट में रखा और फिर वो दोनों उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद उनकी कार तेजी से राजर कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जिस आसानी से उस वेटर ने हमें पता बताया है, उससे मुझे शक पड़ रहा है कि हमें ट्रैप किया जा रहा है, तनवीर ने कहा। हो सकता है, लेकिन यहाँ मगरब में डॉलर की खातिर सब कुछ हो सकता है। बाहर हाल चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, जोलिया ने जवाब दिया और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो उस कॉलोनी में दाखिल हो चुके थे जिसका पता कार्ड पर लिखा हुआ था। कोठी के अंदर कैसे जाना होगा, जोलिया ने कहा। आप ये सारे काम मुझ पर छोड़ दें, मैं सब इंतजामात कर लूँगा, तनवीर ने बड़े हतमी लहजे में कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद तनवीर ने वो कोठी तलाश कर ली। कोठी के बाहर डॉक्टर जैकब के नाम की प्लेट भी मौजूद थी। तनवीर ने कार गेट के सामने जाकर रोकी और फिर कार से नीचे उतरकर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद साइड फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। वो हैरत भरी नज़रों से तनवीर और जोलिया को देख रहा था। डॉक्टर से कहो कि मादाम जोलियाना स्विट्जरलैंड से उनसे मिलने आई है, तनवीर ने कहा। स्विट्जरलैंड से? ओह ठीक है, मैं फाटक खोलता हूँ, आप अंदर आ जाएं, नौजवान ने कहा और वापस मुड़ गया। शायद वो स्विट्जरलैंड का नाम सुनकर और जोलिया को देखकर मरूब हो गया था। वैसे तनवीर खुद एक्रेमियन मेकअप में था। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और तनवीर, जो इस दौरान कार में बैठ चुका था, ने कार आगे बढ़ा दी। लान क्रॉस करके उसने इस कार को पोर्च में ले जाकर रोक दी, जहां पहले से एक कार मौजूद थी। पोर्च के साथ बरामदे की सीढ़ियों पर दो मुसल्ह आदमी खड़े हुए थे। तनवीर ने कार रोकी और फिर दोनों नीचे उतर आए। उसी लम्हे वो नौजवान फाटक बंद करके वापस पोर्च में पहुंच गया। आइए इधर ड्राइंग रूम में तशरीफ रखिए, मैं डॉक्टर साहब को इत्तला करता हूँ, नौजवान ने कहा और फिर वो उन्हें लेकर बरामदे की साइड में वाक़या एक खास वसी कमरे में पहुंच गया। कमरे को इंतहाई कीमती और शानदार फर्नीचर से सजाया गया था। बरामदे में मौजूद मुसल्ह अफराद खामोश खड़े रहे थे। नौजवान तनवीर और जोलिया को ड्राइंग रूम में बिठाकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर सूट था, वो सर से गंजा था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी मूंछों ने उसका आधे से ज़्यादा चेहरा छुपा लिया था। मेरा नाम डॉक्टर जैकब है, आने वाले ने कहा। मादाम जोलियाना फ्रॉम स्विट्जरलैंड, और मेरा नाम माइकल है, मैं मादाम का सेक्रेटरी हूँ, तनवीर ने तारुफ कराते हुए कहा। मेरा ताल्लुक स्विट्जरलैंड की नेशनल यूनिवर्सिटी से है डॉक्टर जैकब, मैं वहाँ शोबा क्रिमिनोलॉजी से मुतल्लिक हूँ, जोलियाना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्रिमिनोलॉजी? मगर मेरा किसी क्रिमिनोलॉजी से क्या ताल्लुक, और फिर आपसे मेरा पहले तो तारुफ भी नहीं है, डॉक्टर जैकब ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। तनवीर और जोलिया ने अलबत्ता इस दौरान ये चेक कर लिया था कि डॉक्टर जैकब मेकअप में नहीं है। ताल्लुक है तो हम इतनी दूर से आपके पास आए हैं, जोलियाना ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा, बहरहाल आप मेहमान हैं, तशरीफ रखें, डॉक्टर जैकब ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी बेजारी के तस्वीर नुमाया थे। वो शायद उनकी आमद और तारुफ से ज़हनी तौर पर उलझ गया था। और तनवीर और जोलिया सामने वाले सोफे पर बैठ गया। फरमाइए, आपने क्यों तकलीफ की है, डॉक्टर जैकब ने कुछ लहजे में कहा। आपका ताल्लुक VIP से है और हमारा भी, जोलिया ने कहा तो डॉक्टर जैकब बेख्तियार उछल पड़ा, लेकिन उसने जल्दी अपने आप पर काबू पा लिया। VIP? ये क्या है, आप कौन हैं, डॉक्टर जैकब ने सख्त लहजे में कहा और झटके से उठ खड़ा हुआ। इत्मीनान से बैठ जाओ डॉक्टर जैकब,
ہم صرف چند باتیں کرنے آئے ہیں، جولیا نے کہا تو اسی لمحے تنویر کا کوٹ کی جیب میں موجود ہاتھ باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چپٹی نال کا چھوٹا سا پسٹل تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ ڈاکٹر جیکب سنبھلتا، تنویر نے ٹریگر دبا دیا اور چپٹی نال سے سرخ رنگ کی شعاع نکل کر ڈاکٹر جیکب کے جسم سے ٹکرائی اور دوسرے لمحے ڈاکٹر جیکب اسی طرح صوفے پر گرا جیسے ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوری نیچے گرتی ہے۔ صوفے پر گر کر وہ پلٹ کر نیچے فرش پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن اس کا جسم بے حس و حرکت تھا۔ تنویر تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ غیر ضروری قتل و غارت کی ضرورت نہیں ہے، جولیا نے کہا اور تنویر نے مڑے بغیر صرف اس بات میں سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل اور رسی کا بنڈل موجود تھا۔ کوٹھی میں 4 افراد تھے، چاروں کو بے ہوش کر دیا ہے، تنویر نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تنویر نے پانی کی بوتل اور رسی کا بنڈل ایک طرف میز پر رکھا اور پھر اس نے جھک کر ڈاکٹر جیکب کو فرش سے اٹھا کر صوفے کی کرسی پر ڈالا اور میز سے رسی کا بنڈل اٹھا کر اسے کھولا اور پھر اس رسی کی مدد سے اس نے ڈاکٹر جیکب کو کرسی سے باندھ دیا۔ جولیا اس دوران صوفے پر اطمینان سے بیٹھی رہی تھی۔ ڈاکٹر جیکب کو باندھنے کے بعد اس نے جیب سے ایک نیلے رنگ کی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے شیشی کا دہانہ ڈاکٹر جیکب کی ناک سے لگا دیا۔ کیا تم یہ سب انتظامات کر کے وہاں سے چلے تھے؟ مجھے تو تم نے بتایا ہی نہیں تھا، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سب انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ میری عادت ہے کہ مشن پر نکلنے سے پہلے میں مکمل تیاری کر لیتا ہوں، تنویر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس نے شیشی جیب میں ڈال دی اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے ایک تیز دھار کا باریک سا خنجر نکال لیا۔ اب دیکھنا اس ڈاکٹر جیکب کا حشر، اگر اس نے درست جواب نہ دیے تو اسے ایسے عبرتناک عذاب سے گزرنا پڑے گا کہ اس کی روح بھی صدیوں تک چیختی رہے گی، تنویر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ تنویر ڈاکٹر جیکب کو شاک پہنچا کر اسے سب کچھ بتا دینے پر آمادہ کرے گا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر جیکب کی کراہ سنائی دی اور تنویر تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے کمرہ ڈاکٹر جیکب کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کے دائیں کان کی لو آدھی سے زیادہ کٹ کر نیچے جا گری تھی اور ڈاکٹر جیکب نے چیختے ہوئے ادھر ادھر سر مارنا شروع کر دیا۔ ارے ابھی سے چیخ رہے ہو؟ ابھی تو میں نے صرف نمونہ دکھایا ہے، تنویر نے سخت لہجے میں کہا۔ رک جاؤ مائیکل، خواہ مخواہ کے تشدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر جیکب خود ہی سب کچھ بتا دے گا، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا تو تنویر کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ گیا۔ یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو تم؟ ڈاکٹر جیکب نے چیختے ہوئے کہا۔ تم نے میرے ساتھی کو دیکھ لیا ہوگا، اسے تشدد کرنے میں لطف آتا ہے۔ اگر تم اپنے جسم کے حصے فخرے نہیں کرانا چاہتے تو سب کچھ سچ مچ بتا دو۔ میرا وعدہ کہ نہ صرف تمہاری زندگی بچ جائے گی بلکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ ہم تم سے ملے ہیں اور تم نے سب کچھ بتا دیا ہے، جولیا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر جیکب نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ تمہارا اصل نام انتھونی ہے اور تم کنگ ہوٹل کے مالک ہو، کیا میں درست کہہ رہی ہوں؟ جولیا نے کہا۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ڈاکٹر جیکب نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم انتھونی سے ڈاکٹر جیکب کیوں بنے ہوئے ہو؟ جولیا نے کہا۔ ہمارا دھندا بے حد وسیع ہے، جب بھی کوئی خاص سپلائی جاتی ہے تو پھر انتھونی انڈر گراؤنڈ چلا جاتا ہے تاکہ اس پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے۔ اب بھی منشیات کی ایک بہت بڑی کھیپ کی سپلائی ہو رہی ہے، اس لیے میں انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہوں، ڈاکٹر جیکب نے کہا۔ وی آئی پی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، انتھونی نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ مائیکل، اس کی ایک آنکھ نکال دو،
جولیا نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ انتھونی یا ڈاکٹر جیکب کوئی بات کرتا، تنویر کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے کمرہ انتھونی کی ہولناک چیخ سے گونج اٹھا۔ تنویر نے انتہائی بے دردی سے باریک خنجر انتھونی کی دائیں آنکھ میں اتار دیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے ہاتھ کھینچا تو انتھونی کی ایک آنکھ کٹ چکی تھی۔ انتھونی مسلسل چیخ رہا تھا اور وہ اپنا سر دائیں بائیں اس انداز میں مار رہا تھا جیسے اسے کوئی دورہ سا پڑ گیا ہو، اور پھر اس کی چیخیں مدھم ہوتی چلی گئیں اور اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے پانی پلاؤ، جولیا نے کہا تو تنویر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر بڑے اطمینان سے انتھونی کے لباس سے صاف کیا اور پھر اسے میز پر رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ شراب کی بوتل دیکھ کر جولیا نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے تنویر نے پانی کی بجائے شراب لا کر درست اقدام کیا ہو۔ پھر تنویر نے ایک ہاتھ سے انتھونی کا جبڑا پہنچا اور شراب کی بوتل کا دہانہ اس کے منہ میں گھسیڑ دیا۔ بوتل کا ڈھکن وہ پہلے ہی ہٹا چکا تھا۔ شراب کے چند ہی گھونٹ جیسے ہی انتھونی کے حلق سے نیچے اترے، اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے۔ تنویر نے بوتل ہٹا لی۔ چند لمحوں بعد انتھونی چیخ مار کر ہوش میں آ گیا اور اس نے ایک بار پھر درد کی شدت سے دائیں بائیں سر مارنا شروع کر دیا۔ تنویر نے ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شراب کی بوتل ایک بار پھر اس کے منہ سے لگا دی۔ اس بار انتھونی نے اس طرح شراب پینا شروع کر دی جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ جب آدھی بوتل خالی ہو گئی تو تنویر نے بوتل ہٹا لی اور اسے میز پر رکھ کر اس نے ایک بار پھر خنجر اٹھا لیا۔ انتھونی کی بچ جانے والی آنکھ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا۔ اب تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارا وی آئی پی سے کیا تعلق؟ کیا یا دوسری آنکھ کا بھی یہی اشر کیا جائے؟ جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم ظالم لوگ ہو، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے مت مارو، مجھے چھوڑ دو، انتھونی نے کراتے ہوئے کہا۔ وی آئی پی نے پاکیشیا سے ایک آدمی کو اغوا کیا ہے اور اسے مریض بنا کر بے ہوشی کے عالم میں پاکیشیا سے کارمن لایا گیا۔ پھر یہاں سے کاسٹریا سے ایکریمین نیوی ہیلی کاپٹر کارمن بھیجا گیا جو اسے وہاں سے لے آیا اور اسے پھر برسبن لایا گیا۔ اب تم نے بتانا ہے کہ اس آدمی کو کہاں بھجوایا گیا ہے، جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ مگر تمہارا پاکیشیا سے کیا تعلق ہے؟ انتھونی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا شکار تھا جو وی آئی پی نے حاصل کر لیا۔ ہم نے اسے واپس حاصل کرنا ہے، جولیا نے کہا۔ لیکن وہ تو مر چکا ہے، انتھونی نے کہا تو جولیا بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ بالکل اس طرح بگڑ گیا تھا جیسے تکلیف کی شدت سے انتھونی کا بگڑا تھا۔ تنویر کے ہونٹ پنچ گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جولیا نے انتہائی تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو ہلاک ہو چکا ہے، انتھونی نے کہا۔ تفصیل بتاؤ۔ وہ اتنی آسانی سے مرنے والا آدمی نہیں ہے، جلدی بتاؤ، تنویر نے غراتے ہوئے کہا، اور تنویر کے فکرے سے جولیا کا بگڑا ہوا چہرہ قدرے نارمل سا ہو گیا۔ یہاں سے اسے نانجی جزیرے پر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ پرائمر اس سے ایک سائنسی الجھن حل کرانا چاہتا تھا۔ پھر پرائمر نے ڈیمی کو آپ دوست کے ذریعے وہاں بھیجا۔ ڈیمی نے اس آدمی جس کا نام علی عمران تھا سے سائنسی الجھن دور کرائی اور پھر اس جزیرے پر موجود عمارت جس میں علی عمران موجود تھا میزائلوں سے تباہ کر دی اور ڈیمی واپس آ گئی۔ انتھونی نے کہا۔ کیا وہ اس وقت عمارت میں تھا؟ جولیا نے کہا۔ ہاں وہ وہیں تھا، اس کے جسم کے پرزے اڑ گئے ہوں گے، انتھونی نے جواب دیا۔ کیا اس کی موت کو کنفرم کیا گیا تھا؟ تنویر نے پوچھا۔ اس کی ضرورت ہی نہ تھی، ویسے بھی اگر وہ زندہ بچ بھی گیا ہوگا تو اب تک بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر چکا ہوگا، کیونکہ اس جزیرے پر نہ پانی ہے اور کوئی غذا، انتھونی نے جواب دیا۔ یہ پرائمر کون ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ وی آئی پی کا چیف ہے، ایکریمیا میں رہتا ہے،
اس آپریشن کے لیے خصوصی طور پر وہ کاسٹریا آیا تھا، انتھونی نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ کیا ہے اور ایکریمیا میں کہاں رہتا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے بھی اس کی صرف آواز سنی ہے۔ البتہ ڈیمی اسے ملتی ہے، وہ جانتی ہوگی، انتھونی نے کہا۔ ڈیمی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ وی آئی پی کی اسپیشل ایجنٹ ہے، دارالحکومت کی کسی لیبارٹری میں سیکورٹی افیسر ہے۔ ویسے وہ خود بھی سائنسدان ہے، میٹرو پلازا کے فلیٹ نمبر 101 میں رہتی ہے، انتھونی نے جواب دیا۔ یہ نانجی جزیرہ کہاں ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ برسبن سے 100 بیری میل دور واقع ہے، انتھونی نے جواب دیا۔ مائیکل، کار سے نقشہ لے آؤ اور اسے جزیرہ مارک کراؤ، جولیا نے کہا تو تنویر نے اسوات میں سر ہلا دیا اور پھر ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نقشہ موجود تھا۔ تنویر نے نقشہ کھول کر انتھونی کے سامنے رکھ کر دیا اور پھر اس نے جیب سے بال پین نکال کر برسبن کی طرف موجود جزیروں کو مارک کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، یہ نانجی جزیرہ ہے۔ تنویر نے جیسے ہی ایک جزیرے پر بال پین رکھا، انتھونی بول پڑا اور تنویر نے اس جزیرے کے گرد دائرہ لگا دیا۔ اس جزیرے پر رابطہ کرنے کی کیا صورت ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ جزیرہ ویران ہے۔ پہلے وی آئی پی بیری سمگلنگ میں ملوث تھی تو اس نے ان جزیروں میں ہولڈ کیا ہوا تھا اور وہاں مختلف قسم کی عمارتیں بنائی تھیں۔ کسی جزیرے پر سٹور تھے اور کسی پر صرف آرام کرنے کے لیے عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ پھر وی آئی پی نے سمگلنگ وغیرہ ختم کر دی تو یہ جزیرے بھی بیکار ہو گئے۔ باقی جزیرے دوسری تنظیموں کو فروخت کر دیے گئے۔ البتہ یہ نانجی جزیرہ وی آئی پی کے پاس رہ گیا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی عمارت تھی جسے اب میزائلوں سے تباہ کر دیا گیا ہے، انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تمہاری یہ بات کیسے کنفرم کی جا سکتی ہے کہ عمران کو اس جزیرے پر لے جایا گیا تھا؟ جولیا نے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، انتھونی نے جواب دیا۔ جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا تھا، کیا وہ واقعی ایکریمین نیوی کا ہی تھا؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، وہ نہ جانے پریمر نے کہاں سے منگوایا تھا۔ اس پر رنگ وغیرہ ایکریمین نیوی کا کیا گیا تھا، انتھونی نے جواب دیا۔ اس کا پائلٹ نیوی کا تھا؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، اس کا پائلٹ بلاشر تھا، بلاشر فلائنگ کلب کا مالک، انتھونی نے جواب دیا۔ بلاشر کا فون نمبر بتاؤ تاکہ اسے تمہاری بات کو کنفرم کیا جا سکے۔ اگر تمہاری بات کنفرم ہو گئی تو تم زندہ رہو گے، ورنہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا، جولیا نے سرد لہجے میں کہا۔ تو انتھونی نے ایک نمبر بتا دیا۔ جولیا کے اشارے پر تنویر نے ایک طرف رکھا ہوا فون پیس اٹھایا اور اسے لے جا کر اس نے انتھونی کے صوفے کے بازو پر رکھا۔ اس میں لاؤڈر کا بٹن موجود ہے، وہ پریس کر دو، جولیا نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بٹن پریس کر دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے انتھونی کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جب دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو تنویر نے ریسیور انتھونی کے کان سے لگا دیا۔ بلاشر فلائنگ کلب، ریسیور اٹھائے جانے کی آواز اور پھر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ انتھونی بول رہا ہوں، کنگ ہوٹل سے، بلاشر سے بات کراؤ، انتھونی نے کہا۔ پاس بلاشر صبح آفس آئے تھے، اس کے بعد وہ ایکریمین نیکروان سے ملنے آئے اور پھر وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، انتھونی نے کہا تو تنویر نے ریسیور رکھ دیا۔ ہمیں یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے جزیرے پر پہنچنا چاہیے، جولیا، تنویر نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا تو تنویر نے خنجر واپس جیب میں ڈالا اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے ایک مشین پسٹل نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ انتھونی احتجاج کرتا، تنویر نے ٹریگر دبا
دیا اور انتھونی کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کا بنتا ہوا جسم بری طرح پھڑکنے لگا، لیکن دل میں اتر جانے والی گولیوں نے اسے مزید مہلت نہ دی اور وہ چند لمحوں بعد ہی ساکت ہو گیا۔ اس کی رسیاں کھول دو تاکہ یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اسے پوچھ گچھ کی گئی ہے، جولیا نے کہا۔ معلوم ہوتا رہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جیسے میں کہہ رہی ہوں ویسے کرو، میں نہیں چاہتی کہ وی آئی پی کے ایجنٹ ہمارے پیچھے چل پڑے، جولیا نے سخت لہجے میں کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر جیب سے وہی خنجر نکالا اور انتھونی کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں کاٹ کر اس نے اکٹھی کر کے ایک طرف پھینک دی۔ اس کے آدمیوں کا بھی خاتمہ کر دو، جولیا نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار کوٹھی سے نکل کر باہر سڑک پر دوڑتی ہوئی واپس دارالحکومت کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے اس ڈیمی سے انتھونی کی بتائی ہوئی بات کو کنفرم کر دیا جائے، جولیا نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر دارالحکومت پہنچ کر انہوں نے نقشے میں میٹرو پلازا کو مارک کیا اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار میٹرو پلازا کی پارکنگ میں پہنچ کر رک گئی۔ لیمی اپنے فلیٹ میں موجود ہوگی، جولیا نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ آج سرکاری تعطیل ہے، اس لیے لازماً وہ فلیٹ میں ہی ہوگی، تنویر نے جواب دیا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فلیٹ نمبر 101 کے بند دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ دروازے پر ڈیمی اسکاٹ کی نیم پلیٹ بھی موجود تھی۔ جولیا نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ سائڈ دیوار پر لگے ہوئے ڈور فون پر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جولیا اور مائیکل، ہمیں کنگ ہوٹل کے مالک انتھونی نے بھیجا ہے، جولیا نے جواب دیا تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور دروازے پر ایک نوجوان اور خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی نظروں میں حیرت تھی۔ کیا آپ ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گی مس ڈیمی اسکاٹ؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیے، ڈیمی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو جولیا اور تنویر اندر داخل ہو گئے اور اندر داخل ہوتے ہی ان دونوں کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات اوپر آئے۔ کیونکہ یہ لگژری فلیٹ تھا اس لیے ساؤنڈ پروف بنایا گیا تھا تاکہ فلیٹ میں رہنے والے باہر کے شور و غل سے بچ سکیں۔ ڈیمی نے دروازہ بند کیا اور انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ تشریف رکھیں اور بتائیں کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے، ڈیمی نے کہا۔ پینا پلانا بعد میں ہوتا رہے گا، انتھونی نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نانجی جزیرے پر جا کر پاک ایشیا سے آنے والے سائنسدان علی عمران سے ملی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جولیا نے خشک لہجے میں کہا تو ڈیمی بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات اوپر آئے تھے۔ تم کون ہو اور انتھونی نے تمہیں یہ بات کیوں بتائی ہے؟ ڈیمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو ڈیمی، جولیا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں تو کسی نانجی جزیرے اور عمران کو نہیں جانتی، ڈیمی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آخری بار کہہ رہی ہوں ڈیمی کہ سچ سچ بتا دو، ورنہ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ ابھی اس طرح بگاڑ دیا جائے گا کہ کوئی مرد تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہمارے پاس اس بات کے حتمی ثبوت ہیں، ہم تو صرف تم سے کنفرم کرانا چاہتے ہیں، اگر تم سچ بول دو تو ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے، ورنہ، جولیا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی تنویر نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اچھل کر اس نے ڈیمی کی کن پٹی پر مشین پسٹل کی نال لگا دی۔ ڈیمی کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا۔ سچ سچ سب کچھ بتا دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، تنویر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں گئی تھی، ڈیمی نے یک لخت تیز لہجے میں کہا تو جولیا نے تنویر کو ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور تنویر ہٹ کر تیزی سے مڑا اور پھر ڈیمی کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا۔
देखो डेमी, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम उस जवानी के आलम में ही कब्र के अंदर उतर जाओ। इसलिए पूरी तफसील बताओ कि तुम वहाँ क्या करने गई थी और इमरान ने क्या किया और तुमने क्या किया, और अब इमरान कहाँ है? जूलिया ने कहा। मुझे मेरे चीफ ने वहाँ भेजा था, डेमी ने कहा, और फिर उसने पूरी तफसील बता दी। अब इमरान कहाँ है? जूलिया ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझे जो काम कहा गया था वो मैंने कर दिया था, डेमी ने जवाब दिया। तुम्हारे चीफ प्राइमर का क्या हुआ है? जूलिया ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझे कहा गया था कि मैं वो ब्रीफ केस उस आबदोज में छोड़ दूं, और मैंने छोड़ दिया, और फिर ब्रिस्बेन से टैक्सी में बैठकर यहाँ आ गई, डेमी ने जवाब दिया। प्राइमर से तुम्हारा राब्ता कैसे होता है? जूलिया ने पूछा। वो खुद फ़ोन करता है और बस, डेमी ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं बता सकती, इसलिए अब चलें, जूलिया ने तनवीर की तरफ देखते हुए कहा, और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर इससे पहले कि डेमी कुछ समझती, तनवीर ने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया, और एक धमाके के साथ ही डेमी के हलक से खौफनाक चीख निकली, और वो कुर्सी समेत उछलकर नीचे गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी, और फिर चंद लम्हों बाद साकित हो गई। तनवीर और जूलिया दोनों तेज तेज कदम उठाए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। अब बहरहाल ये बात कन्फर्म हो गई थी कि इमरान को नंजी जजीरे पर ले जाया गया था। वो अंथोनी ने यही बताया था कि इमरान को हलाक कर दिया गया है, लेकिन न जाने क्यों उन्हें इस बात पर यकीन ना आया था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कहानीगार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।